نام کے ایک جنگل میں پنکی چڑیا اور ٹانی چڑیا دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ماتا پتا 6 مہینے پہلے ہی ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بہت غریب ہوتی ہیں اور ہمسایوں سے مانگ کر گزارا کرتی ہیں۔ ایک دن صبح پنکی چڑیا کو بہت بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی بہن سے کہتی ہے، دیدی چلو نا سندری چڑیا سے کچھ کھانے کو لے آتے ہیں، شاید وہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں بھی راستے میں ہوتی ہیں کہ انہیں ایک ریڑھی نظر آتی ہے۔ سیب لے لو، تازے تازے کشمیری سیب لے لو۔ وہ دیکھتی ہیں کہ کالو کوا اپنی ریڑھی پر سیب بیچ رہا ہوتا ہے۔ دیدی مجھے بھی سیب کھانا ہے، پلیز مجھے سیب لے دو۔ ارے میں تمہیں کہاں سے سیب لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں جو میں کالو کوے کو دوں، تم تو جانتی ہو ہم بہت غریب ہیں۔ دیدی پلیز ایک بار میرے کہنے پر اس سے مفت میں سیب مانگ کر دیکھو، شاید وہ ہمیں ایک سیب ایسے ہی دے دے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اس سے مانگ کے دیکھتی ہوں۔ ٹانی چڑیا کالو کوے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے کالو بھیا ایک سیب تو دینا۔ کالو کوا اس کو سیب دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہاں بہن لے لو، 10 روپے کا ایک سیب ہے، بہت ہی مزیدار ہیں، میں کشمیر کے باغ سے تازہ تازہ توڑ کر لایا ہوں۔ لیکن بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم بہت غریب ہیں، کیا آپ ہمیں ایک سیب مفت میں دے سکتے ہو؟ یہ کہہ کر ٹانی چڑیا واپس جانے لگتی ہے تو کالو کوے کو ان بیچاریوں پر ترس آ جاتا ہے اور وہ ان کو ایک سیب مفت میں دے دیتا ہے۔ ٹانی چڑیا اور پنکی چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ پنکی چڑیا نے ابھی تک سیب نہیں کھایا ہوتا۔ کیا بات ہے پنکی، تم یہ سیب کھاتی کیوں نہیں؟ تمہیں تو بہت بھوک لگی تھی، پھر بھی ابھی اسے رکھ کے بیٹھی ہو۔ دیدی میں ایک بات سوچ رہی ہوں، ہمارے گھر کے پچھلے باغ میں جو اتنی ساری زمین خالی ہے، کیوں نہ ہم اس میں یہ سیب بو دیں، پھر سیب کا پورا درخت اگائے گا تو ہم اس پر لگے ہوئے زیادہ سیب کھا بھی سکیں گے اور انہیں بیچ بھی سکتے ہیں۔ ارے کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھو پنکی، یہ ساری باتیں فلموں اور کہانیوں میں ہوتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم بس آرام سے یہ سیب کھاؤ۔ لیکن پنکی چڑیا پر اپنی بڑی بہن ٹانی چڑیا کے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ فوراً یہ سیب لے کر پچھلے باغ میں جاتی ہے اور وہاں زمین سے مٹی کھود کر وہ سیب اس کے اندر دبا دیتی ہے۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی دونوں بہنیں باغ کی طرف جاتی ہیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا جب وہ دیکھتی ہیں کہ جو سیب انہوں نے بویا تھا وہ اب بہت بڑا درخت بن چکا ہے اور اس پر ڈھیر سارے سیب لگے ہوئے ہیں۔ ہاں ارے دیدی دیکھیں تو صحیح، کتنے بڑے بڑے سیب ہیں، اب ہم انہیں کھائیں گے بھی صحیح اور بیچ بھی آئیں گے، پھر ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے۔ دونوں بہنیں پیٹ بھر کر سیب کھاتی ہیں اور باقی بچے ہوئے سیب مارکیٹ میں بیچنے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سیب بیچ کر گھر واپس آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مالک مکان نے ان کے گھر کا سارا سامان باہر پھینک دیا ہوتا ہے۔ ارے مالک مکان جی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کا سارا سامان باہر کیوں پھینک رہے ہیں؟ دیکھو ٹانی چڑیا، 3 مہینے ہو گئے، تم دونوں بہنوں نے میرے مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ تمہارے ماں باپ تو مر گئے، مجھے پتا ہے، اب کوئی بھی مجھے کرایہ نہیں دے گا، اس لیے تم دونوں میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بیچاری ٹانی چڑیا اور پنکی چڑیا درخت پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، اسی درخت پر جو انہوں نے خود اگایا ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہاں جائیں گی اور کون انہیں اپنے گھر میں جگہ دے گا کہ اچانک اس درخت سے آواز آتی ہے، پیارے بچوں تم پریشان نہ ہو،
میں اسی درخت کا ایک جن ہوں۔ تم دونوں نے یہ درخت اگا کر مجھے آزاد کر دیا۔ ایک ظالم قید کے سے میں آزاد ہو چکا ہوں۔ میں تم دونوں کو انعام کے طور پر ایک بڑا سا گھر بنا دیتا ہوں۔ تم اس گھر میں ہنسی خوشی رہنا اور تمہیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ دونوں بہنیں یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور وہ جن ان کو ایک بڑا سا گھر بنا دیتا ہے اور وہ دونوں